پاکستان سے آج آپ کے ساتھ ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، سارے نے دنیا میں آنا اور جانا بھی ہے، یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ تو اگر کسی کے کوئی فادر یا مدر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں اگر وفات پا جاتے ہیں، تو ان کی پیچھے سے جو کوئی جائیداد یا ان کا پیسہ، بینک اکاؤنٹ، زیورات، ان کی چیزیں، یہ کس طرح اور کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گی، کون کر سکتا ہے، کس طرح ہوں گی، ان چیزوں کے اوپر آج تھوڑی سی انفارمیشن میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ اس مسئلے کے لیے سب سے پہلے کوئی بھی ادارہ ہے، اگر آپ کے کسی بینک میں پیسے ہیں یا کئی قومی بچت میں پیسے ہیں یا کوئی سیونگ سرٹیفکیٹ یا کوئی ایسی اسکیمز وغیرہ جدھر ہیں، تو یا انشورنس ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں جی جانشینی سرٹیفکیٹ چاہیے۔ جانشینی سکسیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ اصل میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی دنیا میں آپ کے فادر یا مدر یا جو بھی آپ کا جن سے ریلیشن ہو، بلڈ ریلیشن ہو، تو آپ کو ان کی وراثت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وراثت تو جی باپ چلا گیا، آگے 4 بچے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے 4 بچے ہیں، مگر یہ وراثت کا ایک طریقہ ہے، سب کو پتہ تو ہے 4 بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک طریقہ ہے کہ کس طرح وہ آپ کو ان کے پیسے یا چیزیں ملیں گی۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم بینک اکاؤنٹ کے ایک لے لیتے ہیں جی، کہ بینک میں پیسے پڑے ہیں، مرنے والے کے متفق پیسے پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کس طرح آپ بینک میں جائیں گے، آپ کہیں گے جی یہ ہمارے والد صاحب تھے، یہ فوت ہو گئے ہیں، اب ان کے اکاؤنٹ ہے، ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، جس سے 10 لاکھ یا 15 لاکھ یا 50,000 جتنی بھی ایک اماؤنٹ ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں جی 5 لاکھ جی پڑا ہوا ہے، 5 لاکھ ہے جی، وہ ہمیں دے دیں۔ وہ آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے، یہ آپ کے فادر کا اکاؤنٹ ہے، تو اس کے لیے آپ ہمیں سرٹیفکیٹ کورٹ کا لا کے دیں، جانشینی سرٹیفکیٹ۔ تو اس کے لیے آپ کو کورٹ آنا پڑتا ہے اور سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف بینک کی حد تک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں انشورنس بھی کلیم جو ہے وہ ہے، اگر اور بھی چیزیں ہیں، کوئی لاکر ہے، قومی بچت سرٹیفکیٹ ہیں، کسی قسم کے بھی، یہ ہیں موویبل، جس کو کہتے ہیں جی موویبل ایسٹس۔ جو موویبل ایسٹس ہیں، جائیداد وغیرہ، مکان، پلاٹ، یہ وہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ ڈیکلیریشن ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے۔ یہ جو موویبل ہیں، گاڑی، زیور، پیسہ، شیئرز، اس طرح کی یہ چیزیں ہیں، انشورنس، یہ اس طرح کی چیزوں کے لیے جو موویبل ہیں، اموویبل نہیں ہیں۔ موویبل کے لیے ہمیں پھر کورٹ سے جانشینی سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے، اس کے لیے آپ کو کسی بھی لائر کی جو ہیں وہ خدمات لینی پڑیں گی۔ اس کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے جو آپ کے جو بھی والدہ یا والد اس دنیا میں سے چلے گئے ہیں یا جن کے جا چکے ہیں، ان کو ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو فیملی ٹری یا فارسی جو فارم ہوتا ہے، جس کے جی ان کے یہ سارے وارث ہیں، جو بھی ان کی ہوگی۔ اگر ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ پہلے کسی کی والدہ چلی گئی ہوتی ہیں، پھر بعد میں والد چلے جاتے ہیں، اس طرح کر کے جو بھی فوت ہو گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ساتھ لگانے ضروری ہو جاتے ہیں جی، کہ یہ جو ہیں یہ دنیا میں نہیں رہے۔ تو کورٹ میں جب آتے ہیں، آپ کے پاس ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ایف آر سی جو نادرا کی طرف سے کہ جی اس بندے کے یہ ہیں وارث ہیں، وہ ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے بھی اچھا یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہوتا جی کہ ہم اس بہن کو حصہ نہیں دیں گے تو اس بھائی کو حصہ دیں گے، اس کو نہیں دیں گے، یہ اس طرح کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کوئی خود بہن بھائی کورٹ میں آ کر ولنگلی چاہے کہ میں اپنا حصہ اپنے دوسرے بھائی کو یا بہن کو دینا چاہتا ہوں،
وہ ایک الگ ایشو ہے. مگر کوئی یہ کہہ دے جی کہ ہم نے اس بہن کو نہیں دینا, تو وہ کورٹ میں جا کے جتنی دفعہ مرضی سکسیشن کے اوپر اپلائی کر کے جتنی دفعہ مرضی چاہے کہ جی یہ ساری جائیداد صرف ہمیں آئے, ہمارے بہن بھائیوں باقیوں کو نہ آئے, وہ کبھی نہیں ہو سکتا. پہلی تو بات کوئی کورٹ ایسا آرڈر پاس ہی نہیں کرتی, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہیں جی جتنے بھی بہن بھائی یا ان کے جانشین جتنے بھی ہیں سب کو ان کے حصے کے حساب سے جتنا جتنا جو بھی حساب ہے اس حساب سے کورٹ ڈسٹریبیوٹ. کورٹ صرف آرڈر کرتی ہے, کورٹ خود ہاتھ سے پکڑ کے کوئی زیور یا سونا نہیں ہوتا. کورٹ صرف آرڈر کرتی ہے اس کے اتنا حصہ بنتا ہے, اس کے اتنا حصہ بنتا ہے, اس کے اتنا حصہ بنتا ہے. وہ آپ نے جو جانشینی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ جہاں جدھر بھی آپ کے معاملات ادھر دیتے ہیں وہ اس آرڈر کے حساب سے آپ میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. طریقہ کار اس کا سمپل ہے, ٹھیک ہے, کہ مرنے والے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور ایف آر سی فارم جس میں سب کے نام ہوں جی کہ اس بندے کی یہ اولاد تھی, یہ بیوی تھی یا یہ سب ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی نابالغ ہے وہ بھی اس میں ساتھ ہی آئے گا, اس کو بھی حصہ ملے گا. اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جی کہ آپ نے جو بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے, جو بھی چیز, جو بھی بینک اکاؤنٹ یا کسی بھی چیز کے لیے آپ کے پاس اس کی ڈیٹیل ہونا چاہیے. اگر مثال کے طور پر بینک میں ہی پیسے پڑے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ بینک کا ٹائٹل, اکاؤنٹ نمبر, اور ججز یہ پوچھتے ہیں کہ پیسے کتنے پڑے ہیں اکاؤنٹ میں, وہ آپ کو اسٹیٹمنٹ سے یا اینڈنگ بیلنس سے بتانا ہوتا ہے جی کہ اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. وہ چیزیں جب آپ کے وکیل ہی اپلائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے اس میں اپلائی کرنے کے بعد, جو ایک کوڈ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی اخبار میں اشتہار کرنے کا کہتی ہے, جس کو ہم عوام الناس کہتے ہیں. یہ اخبار عوام الناس کے لیے جس میں لوگوں کو پیپر میں آتا ہے جی کہ یہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے, اس کا کیس سکسیشن کا یہ چل رہا ہے. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے یا کوئی اس کا اور جانشین ہے, سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا, دوسری شادی بھی کی ہوتی ہے کہ انہوں نے 3 شادیاں بھی کی ہوتی ہیں اور بھی بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کے لیے سے ہوتے اتنے پیسے بینک پہ پڑے ہیں فلاں فلاں وارث ہے, یہ کم از کم 2 بندوں کی ایویڈنس آ جائے گی. ایویڈنس کے بعد جو کورٹ ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کر دے گی. مگر ڈیسائیڈ کرنے کے بعد کورٹ نا اس میں شیورٹی مانگتی ہے کہ آپ اتنے پیسے, یا شیورٹی پیسوں کی نہیں دینی ہوتی, اس کے متبادل کوئی بھی دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. شیورٹی وغیرہ دیتی ہیں آپ کو, وہ جانشینی سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اس میں ٹائم ضرور لگ جاتا ہے, مگر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لمبا بھی ہو جاتا ہے, کوئی ایشو نہ آ جائے. ادروائز یہ 2 مہینے کے بٹوین ود ان 2 months یہ ہو جاتا ہے. ایک جو مجھے بار بار باہر سے بھی کالیں آتی تھیں, کچھ لوگ پوچھتے تھے جی کہ کسی کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کسی کا کچھ ہو گیا ہے, کسی کی طبعی موت ہو گئی ہے, کوئی کمپنی میں فلاں وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں یا فوت ہو گئے ہیں, دنیا سے چلے گئے. مثال کے طور پر اگر کسی کے فادر سعودیہ میں کام کرتے ہیں یا دبئی میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا مرنے والا دبئی میں کام کرتا تھا یا سعودیہ میں کسی بھی کنٹری میں کام کرتا ہے, تو اب وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ڈیتھ باڈی تو آ جاتی ہے پاکستان میں, اب پیسے نہیں آتے. وہ پیسے کس طرح لیے جاتے ہیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اس کے لیے بھی آپ کو جو وہاں کے جہاں بھی اس کے بینک میں پیسے ہوں گے, کمپنی میں ہوں گے یا بینک میں ہوں گے, تو وہاں پہ بھی آپ کو کورٹ میں بتانا پڑے گا کہ فلاں کمپنی یا فلاں بینک میں فلاں اکاؤنٹ نمبر ہے, یہاں پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ پیسے ہیں, ان کا ہمیں سکسیشن چاہیے. کورٹ جو ہوتی ہے ویسے موسٹلی لوگوں کو اماؤنٹس وغیرہ نہیں پتہ ہوتی, اینڈنگ بیلنس نہیں پتہ ہوتا, صرف یہ پتہ ہوتا ہے فلاں بینک ہے یا فلاں کمپنی ہے, اس میں یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, اس میں یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں. کورٹ جو ہوتی ہے ایک جرنل آرڈر کر دیتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے جی کہ اتنا 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 حصہ, ٹھیک ہے,
جیسے بھی حصہ ہوتا ہے ان کو دے دیا جائے، جو بھی اماؤنٹ ہے. ایک اس طرح کا ایک آرڈر ہوتا ہے کہ جو بھی اماؤنٹ ہے اس کو اس پرسنٹیج کے حساب سے اس فیملی میں ڈسٹریبیوٹ کر دینا چاہیے. اب فیملی تو بیٹھی ہے پاکستان میں، بندہ فوت ہو گیا سعودیہ میں، سکسیشن لے لیا پاکستان سے. اب ملے گا کیسے پیسے؟ ایسے تو نہیں پیسے مل جانے کہ یہاں سے آپ نے انہیں ای میل کر دیا جی کہ یہ جی سکسیشن ہے جی، آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ کہیں گے اوکے جی. یہاں سے پھر آپ کو کورٹ میں دوبارہ اپلیکیشن موو کرنی پڑے گی ایک، کہ جناب ایسے یہ پیسے باہر ہیں، کوئی کسی ایک کو وہ اتھورائز کورٹ کرے گی بہن بھائیوں کی رضامندی کے ساتھ. یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی رضامندی کے بغیر، سب کی کنسینٹ کے ساتھ کورٹ جو ہے وہ بہن بھائیوں کی رضامندی کہ ہم جی اپنے فلاں بھائی کو پاورز دیتے ہیں کہ یہ باہر سے جا کے ہمارے بہاف کے اوپر سارے پیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کورٹ پھر اس کو ایک آرڈر بنا کے دیتی ہے کہ جی فلاں بندے کو اس کیس میں جو پیسے ہیں یہ سب کے بہاف کے اوپر یہ کلیکٹ کر سکتا ہے. وہ پھر بندے کو ٹریول ضرور کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو اگر سعودیہ میں سعودیہ جانا پڑے گا، اگر امریکہ میں ہے، جدھر بھی پیسے پڑے ہیں ادھر آپ کو جا کے وہ جس بندے کو اتھورائز کیا گیا ہے وہ جا کے سارے پیسے نکالے گا. باقی اس قسمت ہے باقیوں کی، اس کے وہ نیت بدل جائے یا نہ بدلے، یا وہ بہن بھائیوں سے کس طرح ڈیل کرے. یہ پاکستان میں کوئی فوت ہو جائے اور پاکستان سے کوئی باہر فوت ہو جائے، جانشینی کا ایک یہ طریقہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو. یہ اگر کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، ہاں جی، تو دوران سروس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، دوران سروس اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ہاں تو جی اس کے لیے بھی یہ سیکشن ضروری ہے. تو بالکل ہے تو کیسے؟ سیم پروسیجر ہے جی. کویشچن یہ کر رہے ہیں جی کہ اگر دوران سروس کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پیسوں کا یا اس کی پینشن جو بھی چیزیں رہ جاتی ہیں ان کو وہ کیسے لیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی یہ سیم ہی پروسیجر اس کے اوپر اڈاپٹ ہوگا کہ مرنے والے کا اگر کوئی وارث ہے نہیں ہے تو اس کے بہن بھائی پھر بن جاتے ہیں. اگر باپ فوت ہوا ہے تو اس کی اولاد بن جائے گی. اگر کوئی بھائی یا بہن فوت ہوا ہے تو اگر اس کی شادی وادہ نہیں ہوئی ہے، اس کے کوئی بچے نہیں ہیں، تو اسی کے واپس بہن بھائی اس کے وارث بن جائے. اور سیم پروسیجر یہی اڈاپٹ ہوگا، جانشینی بنے گی اور اس طرح پیسے ملیں گے. اس کے علاوہ کوئی اگر کویشچن کرنا چاہ رہے ہیں تو نہیں. چلیں. شکریہ جی آپ کا. ویسلیاس ایڈوکیٹ آپ کے ساتھ تھے. ہم انشاءاللہ آئندہ نئے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور آئیں گے جی. اپنا خیال رکھیے.